بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، کیسے ہیں آپ لوگوں کی عید کیسے گزری؟ عید کے بعد ہم پھر اپنے سبق شروع کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آج ہم حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب مسلمان سلام کرے تو اس کا دوسرا مسلمان بھائی سلام کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، اس کی عیادت کے لیے چلا جائے، اور جب وہ دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے، اور جب وہ چینک مارے تو اس کو جواب دے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر چلا جائے اور شریک ہو جائے۔ تو آج اصل میں ہمارا ٹاپک ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ عزیز سامعین، فرض عین کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتا، اور فرض کفایہ ایسا فرض ہوتا ہے کہ محلے کے، پڑوس کے یا کسی جگہ کے چند مسلمان اگر وہ فرض پورا کرے تو باقی سارے مسلمانوں سے وہ فرض چھوٹ جاتا ہے، یعنی اس کی جو ہے وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بھی وہ فرض ادا نہ کرے تو پھر سارے مسلمان گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نماز جنازہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ فرض کفایہ ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا آخری پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ نماز جنازہ ہوتا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ یعنی میت آگے رکھ دی جاتی ہے، اور امام کھڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے مقتدی، اور اس طرح بغیر رکوع سجدے کے نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں ثنا، درود اور میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے اور تکبیرات پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز جنازہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، کہ ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز جنازہ۔ کتاب میں کیا لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو سنت کے مطابق اس کے غسل، کفن اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو آخر میں قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، یعنی ان کا وہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ ہمارے دعاؤں کا محتاج ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ طریقہ کیا ہے نماز جنازہ؟ طریقہ: فوت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے میت کو غسل دیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے میت کو غسل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے ایک اجلا لباس پہناتے ہیں جسے کفن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میت کو جنازہ گاہ کی طرف سے لے جایا جاتا ہے۔ پھر سب لوگ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر میت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کیا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور بعد میں میت کے لیے بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند مسلمان اسے ادا کرے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس حق کو ادا نہ کرے تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا ثواب کا کام ہے۔ یہ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں۔ اہمیت کیا ہے نماز جنازہ کی؟
اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے بہت ثواب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اگر میت کی تدفین تک ٹھہرا رہا ہے تو وہ 2 قرات ثواب اس کو ملتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی قرات کا حساب اگر لگایا جائے کہ کتنا اس کا حساب بنتا ہے تو احد کے پہاڑ کے جتنا ثواب ملتا ہے 1 قرات۔ نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب بہت غمگین ہوتے ہیں۔ ان کے دوست احباب نماز جنازہ میں شریک ہو کر انہیں دلاسا دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمدردی مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے اور اخوت کو تقویت دیتی ہے۔ نماز جنازہ یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس میت کی طرح ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اس کا ترجمہ ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلیں گی، اس دنیا سے کوچ کر جائیں گی، یعنی ہر جاندار چیز کو مرنا ہے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف، صفحہ نمبر 25، اسلامیات ششم۔ نماز جنازہ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اہمیت معاشرتی ہم نے بتا دی ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے وہ بھی بتا دیا ہے شروع میں، کہ چند مسلمان اگر اس میں شریک ہو جائیں تو باقی سب کا وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ کیا پیغام دیتی ہے؟ نماز جنازہ پیغام ہمیں یہ دیتی ہے کہ ہم بھی ایک دن مرنے والے ہیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ نماز جنازہ کا معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ ان کے دوست احباب نماز جنازہ میں شریک ہو کر انہیں دلاسا دیتے ہیں اور صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہمدردی مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے اور اخوت کو تقویت دیتی ہے۔ یہ معاشرتی فائدہ ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، میت کو دفنانے سے پہلے اس پر جو نماز پڑھی جاتی وہ کہلاتی ہے نماز فجر، نماز جنازہ، نماز خوف، نماز توبہ۔ تو صحیح جواب ہے نماز جنازہ۔ دوسرا، میت کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے کفن، کرتا، چوغا، سوٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کفن۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، نفل ہے، سنت ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو۔ اس کا صحیح آپشن ہے جواب ہر جاندار کو۔ نماز جنازہ میں نہیں ہوتا دعا، درود شریف، تکبیر، سجدہ۔ تو آخر جو سجدہ ہے نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، خالی جگہ پر کریں۔ نماز جنازہ فرض ڈیش ہے، کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ خالی جگہ میں فرض کفایہ آئے گا۔ میت کو غسل دینے کے بعد اسے ڈیش پہنایا جاتا ہے، کیا پہنایا جاتا ہے؟ کفن پہنایا جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا ڈیش کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہر ڈیش کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ الف، میت پر نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے اسے غسل دینا چاہیے، صحیح۔ ب، فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے لیے اسے ادا کرنا لازم ہے، غلط۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا میت کا زندہ مسلمان بھائیوں پر ایک حق ہے، صحیح۔ قبرستان جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، غلط۔ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، صحیح۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک نماز جنازہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل اخلاق ایجوکیشن ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ والسلام۔